اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سب کا میں شکر گزار ہوں اور آپ سب لوگوں کو پی بی ایس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ یہ امر بہت مسرت کا باعث ہے کہ خانہ و مردم شماری کا وہ عمل جو آج سے تقریباً 2 سال پہلے جو سی سی آئی کی 49ویں میٹنگ تھی 13 جنوری 2022 کو ہم نے شروع کیا تھا، اور اس میں بہت مراحل تھے۔ مختلف اسٹیجز سے گزرتے ہوئے ہم نے فیلڈ ورک شروع کیا 1 مارچ کو، اور الحمدللہ اب ہم اس کے جو لاجیکل کلمینیشن ہے ڈیٹا کلیکشن ایکسرسائز، اس کا انشاءاللہ آج رات 12 بجے 22 مئی 2003 کو اس کو ہم ختم کر دیں گے، اس کو روک دیں گے۔ یہاں یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ جو ڈیٹا کلیکشن کا نظام ہے یہ ایک دن میں وضع نہیں ہوا۔ اس میں بہت سارے لوگوں کی، بہت سارے اداروں کی، بے شمار دن کی اور رات جگہوں کی محنتیں ہیں، لانگ آورز ہیں، افیکٹڈ سوشل اور پرسنل اور فیملی لائف ہے، اور پی بی ایس کا جو پورا عملہ ہے، اور خاص طور پہ جو سائنسز کی ٹیم اور ہمارے فیلڈ کے لوگ جو جس مجاہدانہ طریقوں سے انہوں نے کام کیا ہے، وہ بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یہاں یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ اس لیول کی ڈیجیٹل ایکسرسائز جس میں 24 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو آپ نے اتنے قلیل وقت میں شمار کرنا ہو، اور اس سے پہلے وہ نظام وضع کرنا ہو جس کی نظیر پاکستان کی ہسٹری میں اس لیول کے نظام وضع کرنے کی نہیں ملتی، تو پی بی ایس اور ہمارے جو پارٹنر آرگنائزیشن ہیں، خصوصاً نادرا، این ٹی سی، این ٹی آئی ایس بھی، خصوصاً اس میں نادرا کو میں کہوں گا، یہ ادارے بھی بھرپور مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے یہ نظام وضع کیا۔ جب ہم نے یہ نظام وضع کیا تو بہت ساری چیزیں زیر نظر تھیں، اس پہ سوچا، بہت ڈیلیبریشن کی، اور یہ دیکھا کہ یہ نظام مربوط ہو اور محفوظ ہو۔ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ اس سے پہلے اس لیول کی جو ایکسرسائزز ہیں، اگر آپ دیکھیں تو کچھ جگہوں پہ ہم نے کوشش کی سینس جو انتخابات میں ڈیٹا کلیکشن میں یا ڈیٹا ٹرانسمیشن میں جو ہمیں مشکلات آئیں۔ آپ سب لوگ میڈیا میں ہیں، ہم سے کہیں زیادہ باخبر ہیں، آپ لوگوں سے خبریں نہیں چھپتی، آپ معاشرتی رجحانات پر اور چھوٹی چھوٹی ہونے والی چیزوں پر آپ کی گہری نظر ہوتی ہے، لیکن آپ کے کسی کے مشاہدے میں ایسی الحمدللہ کوئی چیز نہیں آئی ہوگی کہ نظام بیٹھ گیا۔ تو یہ 2-2.5 مہینے یہ نظام چلا اور 24-24.5 کروڑ لوگوں کو ہم نے گنا۔ یہ بجائے خود اس چیز کا ثبوت ہے کہ ہم نے جن پہلوؤں کا اندازہ اس نظام کو ڈیزائن کرتے ہوئے لگایا تھا، جو ڈیلیبریشن کی تھی، جن خدشات، خطرات اور امکانات پہ ہم نے فکر کی تھی، سوچا تھا، ڈیلیبریٹ کیے تھے، اور پورا جو سسٹم ہے اس کے ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر اور اس کی کیپیسٹی میں جو ٹریفک اس میں سے آئے گا اور وہ محفوظ ہوگا، الحمدللہ یہ ڈیٹا کلیکٹ ہوا ہے۔ یہ بجائے خود اس کا غماز ہے کہ وہ رت جگہ، وہ دن کی محنتیں، وہ افراد کے اور اداروں کی شدید محنتیں، کاوشیں وہ رائے گاہ نہیں گئیں، اور ہم ڈیٹا کلیکشن کا پروسیس پورا کر چکے ہیں، ثم الحمدللہ۔ اس میں خصوصاً جو تکنیکی ادارے جنہوں نے ہمارے ساتھ کام کیا، جس میں میں نے ذکر کیا کہ نادرا سر فہرست ہے، اس کے بعد این ٹی سی ہے، اس کے بعد سپارکو ہمارا ایک بڑا ادارہ رہا، این ٹی آئی ایس بھی، اس نے ہمیں محفوظ سیکیور ڈیٹا کلیکشن میں معاونت دی۔ لیکن اس کے بعد، بلکہ اس کے ساتھ جو بہت بڑا رول ادا کیا اس پوری ایکسرسائز میں، وہ پروونشل ایڈمنسٹریشن کا ہے۔ یہ صوبائی حکومتوں نے 1 لاکھ سے زیادہ انیومریٹرز ہمارے ڈسپوزل پر تقریباً 2.5 مہینے تک رکھے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جب ٹریننگ کا آغاز دسمبر کے دوسرے یا تیسرے ہفتے میں ہوا، وہ فی الحقیقت وہ انیومریٹرز ہمارے ساتھ دسمبر کے دوسرے ہفتے سے کام کر رہے ہیں۔ ایک طویل ٹریننگ تھی مرحلہ وار، جس میں پہلے مرحلے میں ہم نے تقریباً 300 ماسٹر ٹرینر
اسلام آباد میں ڈیولپ کیے. ان خواتین و حضرات نے ڈویژنل لیول پہ تقریباً 3000 ٹرینرز ڈیولپ کیے اور سبسیکوینٹلی ان 3000 ٹرینرز نے ضلعی اور تحصیل لیول پر 1 لاکھ سے زیادہ ٹرینرز اور سپروائزرز کو ٹرین کیا. اس کے ڈیجیٹل آسپیکٹ میں، سینسس کے آسپیکٹ میں اور کمیونیکیشن کے آسپیکٹ میں. کمی کوتاہی یقیناً رہی ہوگی. یہ اگر آپ ٹریننگ کی ایکسرسائز دیکھ لیں تو 1.25 لاکھ 1,10,000 لوگوں کو ٹرین کرنا ایک مہینے میں، یہ بجائے خود ایک بڑی اچیومنٹ ہے. تو صوبائی انتظامیہ کے ہم بہت زیادہ مشکور ہیں. اس کے بعد ہم بہت زیادہ مشکور ہیں خصوصاً پروونشل ایڈمنسٹریشن کے اور ہماری مسلح افواج کے اور پولیس کے. مسلح افواج اور پولیس نے ایک مربوط نظام کے تحت ہمارے عملے کو محفوظ ماحول فراہم کیا، جس میں وہ سکون اور عافیت کے ساتھ انہوں نے یہ ڈیٹا کلیکٹ ہوا اور الحمدللہ کوئی ناخوشگوار واقعہ ایسا پیش نہیں آیا. ان چیزوں کے بعد میں آپ کے سامنے کچھ اور چیزیں رکھوں گا. اس سینسس میں آپ سب خواتین و حضرات کے علم میں ہے کہ ہمیں 5 دفعہ ایکسٹینشن دینی پڑی. یہ ایکسٹینشنز ساری کی ساری سینسس مانیٹرنگ کمیٹی کی سرکردگی میں دی گئیں، جس کے چیئرمین منسٹر پلاننگ ہیں. اور یہ کمیٹی CCI نے وضع کی تھی جب انہوں نے 13 جنوری کو اس کی اپروول دی تھی 7ویں ڈیجیٹل خانہ و مردم شماری کی. تو ساتھ ہی سینسس کے انتظامات کی نگرانی کے لیے، ہدایات کے لیے انہوں نے یہ اعلیٰ سطحی کمیٹی بھی بنائی تھی، جس میں 4 صوبوں کی چیف سیکریٹریز اور متعلقہ سیکریٹری حضرات اس کے ممبرز ہیں اور اس کو منسٹر پلاننگ ہیڈ کرتے ہیں. اچھا، 15 مئی کو یہ عمل ڈیٹا کلیکشن کا عموماً ختم ہونا تھا. ہم 16 مئی کو وزیر اعظم پاکستان جناب محمد شہباز شریف کی سرکردگی میں جو ایک میٹنگ ہوئی، اس میں ہم لوگ گئے. اس میں سارے اسٹیک ہولڈرز شامل تھے اور انہوں نے یہ ہمیں ہدایات دی کہ آپ اس میں 22 مئی تک صرف ان ضلعوں سے ڈیٹا کلیکٹ کریں جہاں آپ کے کچھ کوریج کے ایشوز رہ گئے تھے، اور ان میں بھی ڈیٹا کلیکٹ کرنے کا عمل جو CMC سینسس مانیٹرنگ کمیٹی اسی کی ہدایات پر دیا گیا تھا. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جن اضلاع میں 15 مئی کو آپ نے ڈیجیٹل ڈیٹا کلیکشن روک دی ہے، ان کو بھی آپ ہدایات دیں کہ ان کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن مینولی دیکھے کہ ابھی بھی کون سے گھرانے یا منتخب علاقے، محلے یا چھوٹی جگہیں شمار ہونے سے رہ گئی ہیں اور اس کا نظام وضع کریں. ساتھ ہی وہ اضلاع جہاں 22 مئی کو ڈیجیٹل ڈیٹا کلیکشن کا عمل مکمل ہو جائے گا، ان کے لیے بھی یہی ہدایات دی. اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ اس کو یقینی بنائیں کہ 30 مئی تک ایسی تمام شکایات آپ کے پاس آ جائیں اور پھر آپ ان کا ازالہ شروع کریں. یہ شکایات اب ہمارے پاس بہت ہی محدود لیول پر ہیں، یہ آنا شروع ہو گئی ہیں اور 30 مئی تک ہم ان کو انٹرٹین کریں گے. اور اس کے بعد اس میں اگر کوئی کمی پیشی نظر آتی ہے تو جو اسسٹنٹ کمشنر یا DC نے ہمیں اون کیا ہے اور لکھ کے بھیجا ہے کہ یہ چیزیں رہ گئی ہیں باوجود، وہ ہم سینسس مانیٹرنگ کمیٹی کی اپروول کے بعد سینسس کے ڈیٹا بیس میں اس کو شامل کر دیں گے. یہاں یہ بتانا بہت ضروری ہے، یہ آپ سب لوگوں کے علم میں ہے، یہ صرف اس کا میں اعادہ کر رہا ہوں، ری ایٹریشن ہے کہ اس دفعہ یہ نظام ٹرانسپیرنٹ ہے. اس میں ریئل ٹائم ڈیٹا شیئرنگ سارے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ہے. تو اور کسی کی قدرت نہیں ہے کہ وہ ڈیٹا میں جب وہ ایک دفعہ کلیکٹ کر لیتا ہے تو اس میں کوئی تخفیف، تحریف یا اس میں کوئی بگاڑ پیدا کر سکے. یہ ہمارے بھی اختیار میں نہیں ہے، یہ نادرا کے اختیار میں بھی نہیں ہے. لہٰذا یہ ڈیٹا اللہ کا شکر ہے کہ بہت ٹرانسپیرنٹلی ہم نے لیا ہے زمین سے، اور یہ سب اس کے شواہد موجود ہیں. ہر گھر جیو ٹیگڈ ہے. انیومریٹر جن جن راستوں سے ہوتا ہوا اپنے تحصیل، اپنے بلاک، اپنے چارج، اپنے سرکل، اپنے گھر، اپنے فلیٹ، اپنے گلی، اپنے محلے میں پہنچا ہے، اس کا GIS کا ٹریک ریکارڈ موجود ہے. یہ معلومات کا ایک نہایت پیچیدہ اور ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، جس کو کسی بھی وقت اگر کسی بھی اسٹیک ہولڈر کی تشفی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اور الحمدللہ یہ پورا کام جو ڈیجیٹل ڈیٹا کلیکشن کا مکمل ہو چکا ہے.
اس کو وضع کرنے کے لیے, نظام کو وضع کرنے کے لیے, یہ اس کو میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ یہ ڈیجیٹل انٹرپرائز ہے, ڈیجیٹل ایڈیفائس ہے. اس میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے سسٹم کام کر رہے ہیں. ٹیبلٹس کے اندر ایک سسٹم ہے, ٹیبلٹ کا سینسس سپورٹ سینٹر جو کہ تحصیل لیول پر قائم ہے پاکستان کی 500 تحصیلوں میں. آپ حضرات خواتین جو اس کو کور کر رہے ہیں, آپ کے نالج میں ہوگا کہ جب یہ کاغذ قلم سے ہوتا تھا تو وہ فارمز تحصیل میں جاتے تھے, وہ جو انومریٹر کو اسسٹنٹ کمشنر ڈسٹریبیوٹ کرتا تھا وہ اس کو بھرتا تھا, پھر ایک ریٹریول کا پروسیس ہوتا تھا, وہ اس کو آن کرتا تھا, فارم ہمارا آرین 11 ہوتا تھا. اس کے بعد ایک بڑا ماسیو آپریشن لاجسٹکس کا شروع ہوتا تھا جس میں تحصیل اور ضلعوں سے ٹرکس آتے تھے اور فارم یہاں آتے تھے, ٹیبولیشن کا پروسیس شروع ہوتا تھا. اب یہ سب چیزیں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے ان کو قطع کر دیا ہے, اور اب کسی کو بھی 1 یا 1.5 یا 2 سال عادات کو ضمنی نتائج میں مرتب ہونے کے لیے 1 یا 2 سال کا انتظار کسی کو نہیں کرنا پڑے گا. یہ تھوڑی سی ایفرٹ جس میں ہم ٹیکنیکل کمیٹی جو بنا دی گئی ہے, پرائم منسٹر صاحب نے 16 مئی کی میٹنگ میں جو ایک ہدایت دی تھی کہ آپ 30 مئی تک ان کی مینول شکایات کو انٹرٹین کریں اور نظام وضع کریں. ساتھ ہی انہوں نے ہمیں یہ بھی ایک ہدایت دی تھی کہ آپ جلد از جلد آپ اس کمیٹی کی سفارشات مرتب کروائیں, ان کو ضلعی لیول پر یا اس سے بھی نیچے لیول پر ڈیٹا دکھائیں, وہ ٹرینڈز دیکھیں. اس کے بعد جو ضلعی لیول سے ویریفیکیشن آ رہی ہے, اور یہ جو ٹیکنیکل کمیٹی جس میں پاکستان کے نامور ڈیموگرافر شامل ہیں, وہ جو ہدایات دے, جو سفارشات وضع کرے, وہ آپ جلد از جلد انکارپوریٹ کریں اپنے نمبروں میں, اور اس کے بعد آپ اس کو حتمی بنائیں کہ آپ یہ CCI کے سامنے جلد از جلد رکھیں. اس میں ہم جس رفتار سے اور جن طریقوں سے کام کر رہے ہیں, وہ کمیٹی کے ساتھ ڈیٹا شیئرنگ شروع ہو چکی ہے, اور بہت ہی تھوڑا ڈیٹا ہے جو اب شاید پائپ لائن میں ہے یا جس کے آنے کے جو مینول طریقے سے امکانات ہیں. یہ عمل انشاءاللہ 30 مئی تک مکمل ہو جائے گا. انہوں نے جو ضمنی طور پر انالیسس پہلے شروع کر دیا ہے, اور انشاءاللہ ہماری بھرپور کوشش ہے کہ جون کے تیسرے یا چوتھے ہفتے میں یہ نتائج ہم CCI کی پریزنٹیشن کے لیے رکھ دیں گے. میرا خیال ہے میری طرف سے یہ تھا. اب آپ کے سوالات, کمنٹ حاضر ہیں. آپ یہ بتا دیجیے گا جس طرح خبروں میں بھی آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی میں اپنے کو تحفظات آپ کو جی ہاں, ایک تو یہ بتا دیں کیا تحفظات ہے, کیا وہ دور ہو گئے؟ دیکھیں, تحفظات کو دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا سکتی ہے, لیکن اس حد تک کہ زمین پر جس کو شمار ہونا ہے وہ موجود ہو اور اس کو شمار کر لیا جائے. جو 5 ایکسٹینشنز دی گئی تھی وہ اسی لیے تھیں کہ 13 دیکھیں 4 مارچ کو 1 مارچ کو یہ کلیکشن کا پروسیس شروع ہوا, اور اس میں جو بھی کچھ دوستوں نے کچھ زیادتی کی کوشش کی وہ بھی پتہ چل گئی تھی, اور وہ جو کمیٹی ہے سینسس مانیٹرنگ کمیٹی اس کی نالج میں لے آئے تھے. اسی طرح 13 اپریل کو جو پاکستان کے بڑے اضلاع خاص طور پہ اربن سینٹرز, وہاں سے یہ ٹرینڈ سامنے آ گیا تھا کہ عموماً یہاں جو خانہ و مردم شماری سست روی کا شکار ہے اور نمبر ویسے نہیں آ رہے ہیں, اور ایک غلط لینڈسکیپ ڈیولپ ہو رہا ہے. اور یہ جو ایکسٹینشنز دی گئی تھی اسی بنیاد پر دی گئی تھی. اور اب جو آپ نے بات کی نا کہ ان کے تحفظات, تو ان کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے ہی ہم نے جو اس کے پیچھے کار فرما ہو سکتے تھے عوامل, صوبوں شہروں کی کم نمبر کے پیچھے, کراچی میں بھی یہ تھا, لاہور میں بھی یہ پروسیس تھا, راولپنڈی اسلام آباد میں بھی تھا, فیصل آباد میں بھی تھا, تو یہ پاکستان کے بڑے شہروں میں یہ چیز نظر آئی تھی. وہاں مختلف اس کے انڈر لائن فیکٹرز تھے. تو بلاک لیول پہ جو 200 سے 250 گھروں کا کلسٹر ہوتا ہے, جن جن جگہوں پر ان امور کی کنسنٹریشن تھی, وہ ڈیٹا ساری صوبائی, ضلعی اور تحصیل انتظامیہ کے ساتھ پہلی دفعہ 13 اپریل کو شیئر کیا گیا, اور اس کے نتیجے میں تقریباً 85 لاکھ زیادہ لوگ کاؤنٹ ہوئے جو کہ وہ نہیں آئیڈینٹیفائی کر پا رہے تھے. تو یہ اس نظام کی صلاحیت تھی اور PBS کی مربوط اور بہت زیادہ محنت تھی, جس کے نتیجے میں یہ ہم نے کومبنگ کی, اور 15-20 دن میں انہوں نے تقریباً 85 لاکھ کی ایکسٹرا آبادی کو شمار کیا, اور اس میں سے اکثریت بڑے شہروں میں سے آئی تھی, سب سے زیادہ کراچی میں سے تھی. دوسری ویو اسی کی ہم نے 2 مئی کو شروع کی, اور اس کے نتیجے میں 97 لاکھ سے زیادہ ایکسٹرا لوگوں کا شمار ہوا جو کہ شمار ہونے سے شاید رہ جاتے. یہاں بتانا بہت ضروری ہے
کہ اس میں بھی جو اکثریت کراچی اور لاہور سے آئی تھی. اور ابھی میں آپ کو صورتحال بتا دوں, جو آخری ایکسٹینشن جو ہم نے 16 مئی سے 22 مئی کو دی تھی, اس میں سندھ میں کل ان 5 دنوں میں جو لوگ ہمارے پاس شمار ہوئے 3,71,872 ہیں. یہ 5ویں ایکسٹینشن تھی. اور اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر کریں تو یہ 62,000 ہیں سندھ سے, اور اس کا 1/3 کراچی سے ہے, یعنی فی دن 20,000 لوگ. اب آپ یہ دیکھیں کہ سینسس لامتناہی مدت کے لیے نہیں کر سکتے. ایک خطیر کثیر رقم ہے جو ایکسچیکر سے خرچ ہوتی ہے. The day we decide to keep it more functional at the ground level, we have to commit to a certain expenditure, which is a huge fiscal implication. 34 ارب سے زیادہ کا خرچہ اس میں ہوگا. کچھ ہو چکا ہے اور کچھ آپ کا ایکسپینڈیچر ہے جو ایکروڈ ہے, وہ آپ کو دینا ہوگا. تو ایک دن بھی اس کو زیادہ رکھنے سے پہلے ہم سب کو من حیث القوم سوچنا چاہیے کہ اس کی افادیت کیا ہے. میں نے آپ کے سامنے نمبر رکھ دیے کہ صوبائی انتظامیہ ہمارے ساتھ کام کر رہی ہے. ہم ان کو وہ گرینولر ڈیٹا بتا رہے ہیں کہ جناب اس لیٹیچیوڈ, اس لانگیچیوڈ پہ, ان کوآرڈینیٹس پہ, اس محلے میں اتنے گھر شاید آپ کو سنگل پرسن یا نان لیونگ کی وجہ سے زیادہ مل سکتے ہیں. آپ جائیں ان کو کر لیں. اس سے زیادہ تو انفارمیشن اویلیبل کرنا ممکن نہیں تھا. اب وہ انفارمیشن آنا بھی بند ہو گئی ہے. سر یہ فرمائیے گا کہ ایک تو پہلی جو توسیع آپ نے کی اس سے لے کے 5ویں توسیع تک یا 22 مئی تک کتنے لوگ اضافی قوم ہوئے ہیں؟ جی, ابھی الیکشن کمیشن نے اناؤنس کیا ہے کہ جو حلقہ بندی ہیں وہ پرانی مردم شماری کی بنیاد پر ہوں گی, الیکشن اسی کی بیس پہ ہوں گے. تو یہ اتنی بڑی جو ایکسرسائز کی گئی ہے, اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ الیکشن اگر جو ان کے ہیں اس پہ کیا جائے گا؟ دیکھیں, پہلے سوال کا میں جواب دیتا ہوں. تقریباً 1,70,00,000 سے زیادہ لوگوں کا شمار ہوا جو 2 ویو تھیں ڈیٹا کلیکشن کی. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہمارے ملک میں ہم جو پولیٹیکل پرسپیکٹو کے علاوہ کسی اور چیز کو دیکھنے کی ہماری صلاحیت انفرادی اور اجتماعی طور پر آہستہ آہستہ کم ہو گئی ہے. سینسس کا بنیادی مقصد ڈیولپمنٹل پلاننگ ہے. یہ ہم نے بارہا آپ دوستوں کو بتایا, آپ کے بھی علم میں ہے, لیکن ہمارے ملک کا جو انوائرمنٹ ہے اس میں ہر چیز کو اسی اینک سے دیکھا جاتا ہے. تو ہم تو انشاءاللہ جون کے تیسرے ہفتے میں بھرپور کوشش ہے کہ ہم ڈیٹا شیئر کریں. اس کے بعد ہماری ان سے ریکویسٹ ہوگی CCI سے کہ اس کو اپروو کریں تاکہ یہ الیکشن میں اس کا شمار ہو سکے. ہماری کوشش یہی ہے, ہماری خواہش بھی یہی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ 5% پروونس وائز 2017 کے مقابلے میں جو مردم شماری ہوئی اس میں اس مردم شماری میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنا ڈیجیٹل کمپیوٹر کا انسانی مداخلت کم ہے پہلی مرتبہ, تو اس کے باوجود کیا اسباب ہے کہ کوئی اس پہ ٹرسٹ نہیں کر رہا؟ وہ جو بھی خاص طور پر ٹریجری بیسس کے الائی ہیں وہ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. سندھ حکومت نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے کہ ہم نہیں مانیں گے. تو اس کا کیا؟ اور کچھ تحصیل ایسے ہیں جن تحصیلوں میں 63% سے لے کر 70% تک بھی اضافہ ہوا ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ میں آپ کی دونوں باتوں کو جواب دیتا ہوں. دیکھیں, ایک تو اگین میں کہوں گا کہ آپ میڈیا کے دوست ہیں, ہم سے کہیں زیادہ باخبر ہیں. آپ نے ابھی تک پنجاب جس کی آبادی 12 کروڑ سے زیادہ شمار کر سکے ہیں, آپ نے ابھی تک ایسا کوئی بیان وہاں سے نہیں سنا. KP جس کی تقریباً 4 کروڑ کا شمار ہے, وہاں سے نہیں سنا. بلوچستان جس کا 2 کروڑ سے زیادہ ہے, وہاں سے نہیں سنا. تو یہ تناسب, اور سندھ کے دیہی علاقے جو اگر آپ اس کو کر لیں تو یہ پاکستان کا 93-92% بن جاتا ہے. تو 92-93% پاکستان کو تو اس پہ کوئی تحفظ نہیں ہے. اب تحفظ رہ جاتا ہے سندھ میں, اربن میں, وہ اس کی پولیٹیکل ریزن ہے. یہ آپ کے اچھی طرح علم میں ہے کہ 2010 میں بھی ہوا, 2011 میں بھی ہوا, 2017 کے نتائج کو بھی کسی نے تسلیم نہیں کیا. اسی وجہ سے ہمیں یہ 7واں سینسس بجائے 10 سال کے بعد کرنے کے 5 سال کے بعد کرنا پڑا. اور اس کے پیچھے اگین آپ لوگوں کی معلومات ہم سب سے زیادہ ہے. اس کے پیچھے جو NFC میں اس کا 80% شیئر ہے, ریپریزنٹیشن کر لیں, ریسورسز کر لیں, وہ ہیں. تو دیکھیں, ٹیبلٹ کے پاس یہ مشین ہے, اس کے پاس زیادہ نمبر شمار کرنے کی یا کسی گھر کو چھوڑ دینے کی صلاحیت نہیں ہے. یہ صلاحیت زمین پر جو بھی اس امور کو دیکھ رہے ہیں ان کی ہو سکتی ہے. اب یہ اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ پولیٹیکل لنکیج ہے. اگر پولیٹیکل لنکیج ہمارے جو مقننہ ادارے ہیں وہ کسی وقت اس کو سمجھیں کہ بھئی اس کو کرنا چاہیے, ہماری قومی ضرورت ہے, تو وہ اس کو لیں. اور جب وہ ڈی لنک کر دیں گے, جیسا کہ ہمارے پڑوس میں ہندوستان نے کیا, اب وہ ریسورسز سے دیکھیں, ان کے پاس ریسورسز میں
اس کا پاپولیشن کا جو ویٹ ہے وہ خالی 15% ہے، اور پاپولیشن پلاننگ کا جو ویٹ ہے وہ ہے 12.5%. تو افیکٹولی پاپولیشن کا ویٹ ان کا 2.5 یا 3% ہے. ہمارے ہاں وہ 80% اس کا ہے اور 2.5% پاورٹی کا ہے. تو ہمارے پاس جو منفی چیزیں ہیں جو ریسورسز میں صوبوں کے کلیمز لے کے آتی ہیں وہ 80% سے زیادہ ہیں. تو ان کی موجودگی میں یہ سوچنا کہ آپ کوئی بھی ٹیکنالوجی لے آئیں گے اور اس کے بعد لوگ کسی بھی جگہ مخصوص جگہ پہ یا تھوڑے بڑے علاقے میں لوگ اوور انوویشن کو چھوڑ دیں گے، یہ چیز ابس ہے. یہ جو پورا ہم نے نظام وضع کیا تھا اس میں کمپلیٹ مینجمنٹ سسٹم تھا، جس میں ٹیبلٹ سے ریلیٹڈ، سافٹ ویئر سے ریلیٹڈ، لاجسٹک سے ریلیٹڈ، سیکیورٹی سے ریلیٹڈ کوئی بھی کمپلین ہوتی تھی ہمارے پورے سینسس کے عملے کی، جس میں انویریٹر اور سپروائزر شامل ہیں یا عام شہری کی، وہ ہمارے کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم میں آتی تھی. اور اس میں الحمدللہ سوائے کچھ 100 کمپلینٹس کے ہم نے ساری کی ساری ایڈریس کی، کیونکہ ہمارے پاس جو نظام تھا وہ تحصیل لیول پر 500 مراکز تھے. سینسس سپورٹ سینٹر جس میں پی بی ایس کا اپنا عملہ تھا، صوبائی حکومت کے کچھ لوگ تھے اور نادرا کی ٹیکنیکل ٹیم تھی. تو ہماری بھرپور کوشش ہوتی تھی کہ بہت لوکل لیول پر ان مسائل کو ایڈریس کریں. اس کا ہمارے ساتھ کوئی ڈائریکٹ لنک نہیں ہے. ہم تو ڈیجور کی جو ڈیفینیشن اپروو ہوئی تھی نا، کہ اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ جس جگہ آپ کی عمومی سکونت ہے وہاں کی انتظامیہ آپ کی بنیادی ضرورت فراہم کرنے کی ذمہ داری اس کی ہے، اور اس حساب سے اس کے ریسورس میں جتنے لوگ ہیں تو اس کو آپریشنلائز کرنے کے لیے ہم نے ڈیجور کی ڈیفینیشن یوز کی ہے. اکثر ممالک یہی کرتے ہیں جو ہمارے سائز کے ہیں، خاص طور پہ پاکستان آبادی کے لحاظ سے بڑا ملک ہے، کہ 6 مہینے سے آپ مقیم ہوں یا 6 مہینے تک آپ مقیم ہونے کا ارادہ رکھتے ہوں. اس کا مطلب ہے اب میرا ڈومیسائل کہیں کا بھی ہو، اچھا پھر ووٹ میں آپ کے پاس یہ سہولت موجود ہے کہ آپ اپنے مستقل یا عارضی پتے پہ کر سکتے ہیں. تو اگر میرا ڈومیسائل کراچی کا ہے تو اگر میں ووٹ کراچی میں ڈالنا چاہوں تو یہ تو میری چوائس ہے کہ میں یہاں ووٹ کا اندراج نہیں کراؤں گا. لیکن اس کو نتھی کرنا سینسس کے ساتھ وہ کریں گے تو ظاہر ہے اس کے نتائج ٹھیک نہیں ہوں گے. شکریہ.